TN9 TV کی بین الاقوامی خبروں کے ساتھ میں ہوں رخسار شہزاد۔ کینیڈا کے شہر مسیساگا میں ایک شخص نے مسجد میں گھس کر کلہاڑی سے نمازیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں متعدد نمازی زخمی ہو گئے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈا کے شہر مسیساگا میں ایک شخص نے مسجد میں گھس کر کلہاڑی سے نمازیوں پر حملہ کر دیا، جس کے نتیجے میں متعدد نمازی زخمی ہو گئے۔ مسجد انتظامیہ کی جانب سے جاری بیان میں بتایا گیا ہے کہ حملے کے وقت مسجد میں فجر کی نماز ادا کی جا رہی تھی، تاہم نمازیوں نے 24 سالہ حملہ آور کو پکڑ لیا اور اسے پولیس کے حوالے کر دیا۔ مسجد کے امام ابراہیم ہندی نے واقعے سے متعلق بتایا کہ حملہ آور نے نمازیوں پر کلہاڑی سے حملے کے علاوہ جلن آور اسپرے بھی کیا۔ اس سے پہلے کہ وہ نمازیوں کو زیادہ نقصان پہنچاتا، کئی لوگوں نے مل کر بڑی بہادری سے اس پر قابو پا لیا۔ ایک عینی شاہد کے مطابق ایک نوجوان نمازی نے حملہ آور کو پولیس اہلکاروں کے آنے تک پکڑے رکھا تھا۔ پولیس نے گرفتار شخص کا نام محمد معیز عمر بتایا ہے، جس کے خلاف 6 الزامات کے تحت مقدمہ درج کر لیا گیا ہے۔ ان میں ہتھیار کے ذریعے حملے کی کوشش اور لوگوں کی زندگیوں کو خطرے میں ڈالنے کے الزامات شامل ہیں۔ ابتدائی تفتیش کے بعد پولیس کا کہنا ہے کہ یہ حملہ نفرت پر مبنی تھا۔ کینیڈا کے وزیر اعظم جسٹن ٹروڈو نے مسجد پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے اپنے ٹویٹر پیغام میں کہا ہے کہ ایسے پرتشدد واقعات کی کینیڈا میں کوئی جگہ نہیں ہے۔ کینیڈین وزیر اعظم نے مسجد کے نمازیوں کی بہادری کو بھی سراہا۔ گزشتہ سال انٹیریو میں ایک ہی خاندان کے 4 افراد کو گاڑی سے کچل کر قتل کر دیا گیا تھا، جبکہ پولیس نے اس واقعے کو اسلامو فوبیا کا شاخسانہ قرار دیا تھا۔ حالیہ چند برسوں کے دوران کینیڈا میں آباد مسلم برادری کو کئی جان لیوا حملوں کا نشانہ بنایا جاتا رہا ہے۔ 2017 میں کیوبیک شہر کی مسجد میں فائرنگ کے واقعے میں 7 افراد جاں بحق اور 8 زخمی ہو گئے تھے۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا کے اب تک کے وعدوں کو سراہتے ہیں، لیکن تمام اتحادیوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مزید کچھ کریں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نیٹو کے سربراہ نے کینیڈا سمیت دیگر اتحادیوں سے ڈو مور کا مطالبہ کر دیا۔ کینیڈا نے کئی دہائیوں میں دفاع پر اپنی GDP کا 2% سے زیادہ خرچ نہیں کیا۔ نیٹو کے سیکریٹری جنرل جینس اسٹولنبرگ کا کہنا ہے کہ وہ کینیڈا کے اب تک کے وعدوں کو سراہتے ہیں، لیکن تمام اتحادیوں سے توقع کرتے ہیں کہ وہ مزید کچھ کریں اور دفاع پر مجموعی ملکی پیداوار کا کم از کم 2% خرچ کرنے کے وعدوں پر عمل کریں۔ اسٹولٹنبرگ نے ایک انٹرویو میں کہا کہ ہمارے پاس ایک معاہدہ ہے اور میں توقع کرتا ہوں کہ تمام اتحادی کینیڈا بھی اس پر عمل کریں گے کہ ہمیں GDP کا 2% ہدف رکھنا چاہیے، کیونکہ ہم ایک ایسی دنیا میں رہتے ہیں جو زیادہ خطرناک ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ میں دفاعی اخراجات میں مزید اضافہ کرنے کی ضرورت پر کینیڈا کی حکومت کی طرف سے نئی توجہ کا خیر مقدم کرتا ہوں۔ کینیڈا کے اخراجات سے متعلق سوالات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب نیٹو کے رہنما اگلے ہفتے یوکرین میں جنگ کے ساتھ ساتھ یورپ میں نیٹو کی حکمت عملی کے مستقبل پر بات چیت کرنے کے لیے ملاقات کرنے والے ہیں۔ اسٹولٹنبرگ نے کہا کہ کینیڈا نے نیٹو کے ریسپانس فورس کے لیے 3400 فوجیوں کی وابستگی، لٹویا میں جنگی گروپ کی قیادت اور ہفتے کے روز نیٹو کی تعیناتی کے حصے کے طور پر HMCS ہیلی فیکس کی روانگی کو نوٹ کرتے ہوئے اس اتحاد کی مدد کے لیے قدم بڑھایا ہے۔ کینیڈا کے امیگریشن منسٹر کے مطابق وفاقی حکومت ان کینیڈین شہریوں کو مالی مدد کی پیشکش پر غور کر رہی ہے جو جنگ سے فرار ہونے والے یوکرینی باشندوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ کینیڈین حکومت یوکرینی پناہ گزینوں میں مدد کرنے والے کینیڈین شہریوں کو مراعات دینے پر غور کر رہی ہے۔ کینیڈا کے امیگریشن، مہاجرین اور شہریت کے وزیر کے مطابق وفاقی حکومت ان کینیڈین کو مالی مدد کی پیشکش پر غور کر رہی ہے جو جنگ سے فرار ہونے والے یوکرینی باشندوں کو خوش آمدید کہہ رہے ہیں۔ ایک انٹرویو کے دوران جب سین فریزر سے پوچھا گیا کہ کیا کینیڈا یوکرین کے پناہ گزینوں کے لیے اپنے دروازے کھولنے والے گھرانوں کو ماہانہ ادائیگی کی پیشکش کرتا ہے جیسا کہ UK کر رہا ہے، تو ان کا کہنا تھا کہ کینیڈا ایک پروگرام کو نافذ کرنے پر غور کر رہا ہے۔ ہم کینیڈا کے غیر معمولی غیر سگالی سے فائدہ اٹھانے کے لیے ابھی مختلف آپشنز پر غور کر رہے ہیں۔ فریزر نے کہا کہ حکومت غیر منافع بخش تنظیموں کے ساتھ کام کر رہی ہے کہ آنے والی پیشکشوں کو کس طرح بہترین، ہم آہنگی اور زیادہ سے زیادہ بنایا جائے۔ ہم صرف اس بات کو یقینی بنانا چاہتے ہیں کہ ہم آنے والے لوگوں کی ضروریات کے مطابق اقدامات کریں۔ بہت سے لوگ جو آ رہے ہیں ان کے خاندان اور دوستوں سے پہلے یوکرائنی کمیونٹی کے روابط ہیں۔ کینیڈا یوکرین آتھرائزیشن فار ایمرجنسی
ٹریول پروگرام کے ذریعے جو اب درخواستیں قبول کر رہا ہے، یوکرینی باشندوں اور کسی بھی قومیت کے ان کے قریبی خاندان کے افراد کو کینیڈا میں رہتے ہوئے عارضی رہائش اور کام کرنے یا تعلیم حاصل کرنے کی اہلیت کی پیشکش کی جا رہی ہے۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین میں ہائپرسونک میزائل حملے میں ایندھن اسٹور کرنے والی سائٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ روسی فوج کے یوکرین پر ہائپرسونک میزائل حملے میں 100 یوکرینی فوجی ہلاک ہو گئے۔ روس کی وزارت دفاع کے مطابق یوکرین میں ہائپرسونک میزائل حملے میں ایندھن اسٹور کرنے والی سائٹ کو تباہ کر دیا گیا۔ روسی وزارت دفاع کا مزید کہنا تھا کہ یوکرین کے جنوبی علاقے میں ہائپرسونک میزائل حملے میں ٹریننگ سینٹر کو نشانہ بنایا گیا، جس کے نتیجے میں یوکرین کی اسپیشل فورس کے 100 اہلکار ہلاک ہو گئے۔ روسی حکام کے مطابق یوکرین پر حملے میں طویل فاصلے تک مار کرنے والے دیگر ہتھیار بھی استعمال کیے جا رہے ہیں۔ دوسری جانب یوکرین کے جنوبی علاقے میں روسی فوج کے حملوں کے بعد کیمیکل پلانٹ سے امونیا گیس کا اخراج شروع ہو گیا۔ حکام نے قریبی آبادی کو محفوظ مقام پر منتقل ہونے کی ہدایت کی ہے۔ یوکرینی صدر ولادیمیر زیلنسکی نے دعویٰ کیا ہے کہ موجودہ جنگ میں ہلاک ہونے والے 14,000 روسی فوجیوں کی لاشیں یوکرین میں موجود ہیں، لیکن انہیں کوئی واپس نہیں لے رہا۔ انہوں نے اپنے ایک ویڈیو پیغام میں روسی عوام سے اپیل کرتے ہوئے کہا کہ وہ اپنے پیاروں کے نقصان کو محسوس کیوں نہیں کر رہے۔ صدر زیلنسکی کا کہنا ہے کہ شدید لڑائی والے فرنٹ لائن علاقے روسی فوجیوں کی لاشوں سے بھرے پڑے ہیں۔ یوکرینی ملٹری نے ایک ہفتہ قبل اپنے 1,300 فوجیوں کی ہلاکت کا بتایا تھا۔ ماسکو نے اپنے 500 فوجیوں کی ہلاکت کا بتایا ہے۔ ترکی نے کہا کہ روس اور یوکرین نے حملے کو روکنے کے لیے اپنے مذاکرات میں پیش رفت کی ہے۔ دونوں متحارب فریق معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ اس حوالے سے مزید جانتے ہیں۔ ترکی نے کہا ہے کہ روس اور یوکرین نے حملے کو روکنے کے لیے اپنے مذاکرات میں پیش رفت کی ہے۔ دونوں متحارب فریق معاہدے کے قریب پہنچ چکے ہیں۔ عالمی میڈیا کے مطابق ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ یقیناً جنگ کے دوران دونوں ممالک کا کسی بات پر اتفاق کرنا آسان نہیں ہوتا، تاہم مذاکرات میں پیش رفت برقرار ہے۔ ہم دیکھ رہے ہیں کہ فریقین معاہدے کے قریب ہیں۔ ترکی کے یوکرین اور روس کے ساتھ مضبوط تعلقات کی بنا پر وزیر خارجہ نے اس ہفتے دونوں ممالک کا دورہ کیا، جہاں وہ جنگ بندی کے لیے ثالث کا کردار نبھا رہے ہیں، جبکہ گزشتہ ہفتے ترکی نے اناطولیہ میں روس اور یوکرین کے وزرائے خارجہ کی میزبانی بھی کی تھی۔ ترک وزیر خارجہ نے کہا کہ ترکی دونوں ممالک کے مذاکراتی پارٹیوں سے رابطے میں ہے، تاہم وزیر خارجہ نے مذاکرات کی تفصیلات بتانے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے کہا کہ ہم ایک ایماندار، ثالث اور سہولت کار کا کردار ادا کر رہے ہیں۔ چین کی نائب وزیر خارجہ لی چوئنگ نے کہا کہ یوکرین جنگ کے رد عمل میں روس پر معاشی پابندیوں کو شرمناک قرار دے دیا۔ چینی نائب وزیر خارجہ نے کہا ہے کہ روس کے خلاف پابندیاں شرمناک ہوتی جا رہی ہیں۔ روسی شہریوں کو بغیر کسی وجہ کے بیرون ملک اثاثوں سے محروم کیا جا رہا ہے۔ لی چوئنگ نے ماسکو کے نقطہ نظر کی تائید کرتے ہوئے کہا کہ نیٹو کو مشرق کی طرف مزید توسیع نہیں کرنی چاہیے، جس کی وجہ سے روس جیسی جوہری طاقت دیوار سے لگنے پر مجبور ہو جائے۔ چین میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 133 مسافروں کی موت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ مزید جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ چین میں مسافر طیارہ گر کر تباہ ہو گیا، جس کے نتیجے میں طیارے میں سوار تمام 133 مسافروں کی موت کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے۔ غیر ملکی خبر ایجنسی کے مطابق جنوبی چین کے علاقے وانگزی میں چین کا مسافر طیارہ گر گیا۔ حادثے کا شکار طیارے میں 133 مسافر سوار تھے۔ خبر رساں ادارے نے چین کے سرکاری ٹی وی چینل CCTV کے حوالے سے بتایا کہ چائنا ایسٹرن ایئر لائن کا بوئنگ 737 طیارہ چینی علاقے گوانگشی میں گرا اور حادثے کے بعد گوانگشی میں واقع پہاڑوں پر آگ لگ گئی۔ طیارہ 133 مسافروں کو کوئنمنگ سے گوانگزو لے جا رہا تھا، تاہم امدادی کارروائیاں شروع کر دی گئی ہیں۔ ابتدائی طور پر حادثے میں ہلاکتوں کے حوالے سے کوئی اطلاعات موصول نہیں ہوئیں۔ TNN TV کے نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے TNN TV۔